رب سے جڑنے کا سفر قسط نمبر 2۔ آج فاطمہ اتنے دنوں بعد یونیورسٹی گئی تھی۔ سارے عرصے میں اس کا موبائل آف رہا تھا۔ کہاں غائب تھی فاطی؟ یار بندہ کانٹیکٹ کر کے انفارم ہی کر دیتا ہے۔ فاطمہ کتنی چینج لگ رہی اور کمزور بھی۔ سب خیریت ہے؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کروا لی؟ کہا اعتکاف میں بیٹھی تھی کیا جو اتنی بڑی چادر لپیٹ کر آئی ہو؟ نئے دوستوں قرت کی طرف آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کا اثر ہونے لگ گیا ہے تم پر تو؟ کہا غرض کتنے ہی سوال اور کمنٹس تھے جو اس کے دوستوں اور کلاس فیلوز نے کیے تھے۔ وہ زچ ہو گئی تھی۔ بیمار ویسے بھی اپنی بیماری سے تنگ ہوتا ہے، لوگوں کو مزید سوال کر کے اس سے اذیت نہیں دینی چاہیے۔ وہ آج بڑی چادر میں خود کو لپیٹ کر آئی تھی۔ معلوم نہیں اندر کیا بدل رہا تھا، مگر اب اس کا دل کرتا تھا کہ وہ سب سے چھپ سی جائے، اور یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ مگر دوستوں کے کمنٹ سن کر اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ جب میں نے کبھی ان کی ڈریسنگ پر یا ان کی فرینڈ شپ پر بات نہیں کی تو ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ انہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر ایسے طنز کرنے کا۔ اس نے نہایت غصے میں قرۃ العین سے کہا، جو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا چھوڑو نا، دیکھو تم نے آج کے لیے اللہ کے لیے خود کو ڈھانپا ہے نا، اب اللہ کے لیے اگنور بھی کرو میری جان۔ اس نے فاطمہ کے نرم گلابی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا، میرا دل کر رہا ہے ابھی جا کر ان کا منہ توڑ دوں۔ سمجھتی کیا اپنے آپ کو؟ اس وقت پتہ نہیں میں نے کیسے ضبط کر لیا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ غصے سے تلملا رہا تھا۔ اسے حیرت بھی تھی کہ قرۃ العین کیسے اتنے عرصے سے ان سب کی باتیں برداشت کر لیتی تھی۔ تمہیں غصہ نہیں آتا ان کی باتوں پر؟ غصہ تو نہیں، مگر دل ضرور دکھتا ہے۔ پھر تم کیسے خاموش رہ لیتی ہو؟ اللہ تھام لیتے ہیں نا، پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی قرۃ، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ قرۃ العین ہنس پڑی۔ اچھا رکو تمہیں دکھاتی ہوں اللہ کیسے سنبھالتے ہیں مجھے۔ اس نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا قرآن نکالا جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھ کر یکدم ٹھٹکی۔ یہ کیا کرنے لگی ہو؟ تم بہتر جانتی ہو، تمہیں سمجھانے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نظر نہیں آتا مجھے، قرۃ العین نے مسکرا کر کہا اور قرآن کھولنے لگے۔ تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہو، اس کے بغیر گزارا نہیں میرا۔ فاطمہ کے سوال پر قرۃ العین نے کھلے ہوئے قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا، اچھا چلو دیکھتے ہیں آج کون سی تسلی ملتی ہے میری دوست کے لیے۔ قرۃ العین کی اس بات پر فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے یقیناً کوئی نہ کوئی جواب ملے گا۔ آخرکار اتنے عرصے بعد اسے قرآن سے جواب ملنا تھا۔ اسے اچانک سے اپنے دل میں قرآن کے لیے محبت محسوس ہونے لگی۔ تو جناب نے ہمیں چھوڑ کر نئے دوست بنا لیے ہیں، سفیان نے اچانک سے فاطمہ کے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ وہ لائبریری میں بک شیلف کے پاس کھڑی بک دیکھ رہی تھی۔ اسے اچانک سے جھٹکا لگا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ سفیان سے اس کی ایسی ملاقات ہو سکتی۔ اب تک وہ اسے مکمل اگنور ہی کرتی آئی تھی۔ اس دن آخری میسج کرنے کے بعد قرۃ العین کے کہنے پر اس نے سفیان کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بہتر ہے تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی، اور پلیز آئندہ مجھ سے ملنے یا رابطہ کرنے کی بالکل کوشش مت کرنا، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ یہ سفیان کو ملنے والا فاطمہ کا آخری میسج تھا۔ فاطمہ جانتی نہیں تھی وہ کس انسان سے الجھ بیٹھی ہے۔ ہاں تو تم نے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا؟ سفیان شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ فاطمہ کا دل یکدم تیز دھڑکنے لگا۔ یاد رکھنا تمہارا بہت کچھ ہے میرے پاس، بہت کچھ، پکس بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑوا لوگی؟ کہا سفیان پلیز ایسا کچھ مت کرنا، مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مس فاطمہ ریان، میں تمہیں ایسے چھوڑنے والا نہیں، دوبارہ سوچ لو، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی سفیان مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لائبریری سے نکل گیا۔ فاطمہ کا وجود پسینے میں ڈوبا کانپ رہا تھا، سانس پھول چکا تھا، ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی لیکن عزت اسے بھی پیاری تھی۔ اس کی پکس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیا اس گناہ عظیم کی سزا اسے ملنے والی تھی؟ مگر وہ تو توبہ کر چکی تھی، وہ تو پلٹنا چاہتی تھی، پھر کیوں اس کا گنہگار ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا؟ کیا اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ شہریار کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھلنے لگی تھی، مگر ڈاکٹر نے ابھی بھی گھر جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ انہوں نے نائلہ کی ٹینشن لی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ کیا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں صرف ایک شہریار کمانے والا ہے، جس کی بدولت گھر کے اور ان کی پڑھائی کے اخراجات مکمل ہو رہے ہیں۔ اماں میں کہہ رہا ہوں آپ انکار کر دیں، جن کی بھوک مال ہو وہ کہاں کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتے ہیں؟ ہماری بہن کوئی گری پڑی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے لیے رشتوں کی کمی ہو۔
یہ بات شہریار نے ماں کو ہارٹ اٹیک آنے سے چند دن پہلے کہی تھی۔ کیسے کر دیتی وہ رشتہ ختم؟ اتنی مشکل سے تو پڑھا لکھا گھرانہ ملا تھا، مگر اب ان کی ڈیمانڈ سے اس غریب ماں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انکار کر دیا تو اس عمر میں اور کہاں سے رشتہ ڈھونڈتی پھروں گی؟ کاش نائلہ کے ابو زندہ ہوتے تو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ نائلہ کتنی خوش ہے، اگر اسے بتا دیا تو اس معصوم کے سارے ارمان مر جائیں گے۔ کتنے ہی خیالات تھے جنہوں نے چند دنوں میں اس کی ماں کے بال سفید کر دیے تھے، چہرے کی جھریاں بڑھا دی تھی۔ کاش کہ لوگ ایسے مطالبہ کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو ان کی جگہ رکھ کر بھی سوچ لیتے، صرف دکھاوے نمائش کے لیے کہ بہو اتنا سامان لائی ہے۔ اس ہوس نے پیار بھرے رشتے کاٹ ڈالے تھے، دلوں میں دراڑیں ڈال دی تھی، نئے رشتے بننے سے پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ یہ رشتہ بھی بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خبر ان کے لیے بہت بھاری تھی۔ نائلہ اس دن خاموشی سے کام کرتی رہی تھی، ماں بیٹی کی آنکھوں کی سوجن اور سرخ ناک سے چہرے پر لکھا دکھ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی اور یہ رشتہ اسے بھی پسند تھا۔ امی جی آپ پریشان نہ ہو، شاید زکام ہو گیا ہے۔ امی اللہ کی حکمت ہوگی نا، ان سے بہتر لوگ مل جائیں گے۔ سارا دن مختلف جملوں سے وہ اپنی ماں کو تسلیاں دیتی رہی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کا درد کہاں برداشت کر پاتی ہے۔ اور اچانک اسی رات ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی، کم از کم ہماری ناک تو نہ کٹواتی۔ کیا جواب دوں گی تمہارے باپ اور بھائیوں کو کہ اکلوتی بیٹی کی یہ کرتوت ہے؟ مسز ریان فاطمہ کو کوستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفیان نے فاطمہ کی پکس مختلف لڑکوں جنہیں اس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ایڈیٹنگ کر کے فاطمہ کے والدین اور دونوں بھائیوں کے فیس بک اکاؤنٹس پر بھیج دی تھی۔ وہ ایڈیٹنگ بہت مہارت سے کی گئی تھی، جس سے وہ بالکل اصل لگ رہی تھی۔ نہایت ہی بیہودہ اور قابل اعتراض پوسٹ دکھائے گئے تھے۔ مسز ریان نے سفیان کے ساتھ ریلیشن شپ پر پہلے ہی خوب ڈانٹا تھا، مگر اب اس طرح کے حالات، یہ بات ان کی پوری فیملی کے سر پر پہاڑ کی طرح گری تھی۔ ماما پلیز میرا یقین کریں، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے دشمنی نکال رہا ہے۔ یہ پکس اصل نہیں ہے۔ مسز فاطمہ مسز ریان کے گھٹنے پکڑ کر فرش پر بیٹھی روتے ہوئے سماجت کر رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں فاطمہ؟ اس دن اپنی آنکھوں سے وہ گفٹس دیکھے میں نے تمہیں اس لیے تو اتنی آزادی نہیں دی تھی کہ تم یہ کام کرتی پھرو۔ ماما مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس سے دوستی کی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ مجھے تو تمہارے بابا کی فکر ہو رہی ہے، جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ، اپنے نام کا ہی کچھ پاس رکھ لیتی۔ ماما وہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کریں، میں نے تو کبھی ان لڑکوں کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ سسکیوں سے رو دی تھی۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ فاطمہ، وہ تصویریں دیکھ کر تو مجھے خود پر گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ مسز ریان نے نہایت توہین آمیز لہجے میں فاطمہ کے ہاتھوں کو چٹکتے ہوئے کہا۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے ماں کے اس لہجے کو دیکھتی رہی۔ جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ، اپنے نام کا ہی کچھ پاس رکھ لیتی۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے مر جاتی۔ وہ تصویریں دیکھ کر مجھے خود پر گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ مسز ریان کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ پشت لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ کیا کر دیا سفیان تم نے؟ میری زندگی برباد کر دی۔ کاش میں نے تم سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے تمہیں اپنی پکس نہ بھیجی ہوتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے خود سے کہے جا رہی تھی۔ بابا بھائی، کیسے سامنا کروں گی ان کا؟ کیسے بتاؤں گی ان کو کہ یہ سب سچ نہیں ہے؟ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے اس وقت اس گناہ کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ کاش کہ وہ پہلے جان جاتی کہ یہ نامحرم سے دوستیاں کرنا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر ہر لڑکی کو بتائے کہ وہ اتنی حقیر نہیں ہے کہ ایک نامحرم سے تعریف کی خاطر اسے اپنی تصویریں دے کر یا اس سے مل کر اپنی عزت کا جنازہ نکلواتی پھرے۔ کاش کہ یہ نازک لڑکیاں کچی عمر کے جذباتی پن کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، ورنہ یہ غلطیاں انسان کی پوری زندگی کیسے برباد کر دیتی ہیں۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ جس مرد نے بیوی بنانا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہوس پوری نہیں کرتا۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ اللہ نے انہیں کتنا قیمتی بنایا ہے، صاف ستھرا، پاکیزہ، سیپ میں بند موتی کی طرح، جو ہر ایک کو دکھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ کیوں کیا میرے ساتھ آپ نے ایسے؟ میں تو توبہ کر رہی تھی نا۔ قرۃ آپ کی پیاری بندی، اس نے کہا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ اللہ؟ فاطمہ شدید جذبات میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، گویا گھٹی گھٹی آواز میں چیخ کر اس مالک سے شکوہ کر رہی ہو۔ ایک غلام مالک سے سوال کر رہا تھا، آنکھوں سے سیلاب رواں تھے، حلق جیسے بند ہو رہا تھا، آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ تم کیسے اتنا صبر کر لیتی ہو؟ مجھے اللہ تھامتے ہیں، مجھے کبھی کبھی تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی قرۃ۔
اچھا چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اچانک اس کے ذہن میں وہ اس دن کا سارا سین گھوم گیا جب وہ اپنی کلاس فیلوز کے کمنٹس کی وجہ سے شدید غصے میں قرۃ العین کے پاس گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، الماری کھولی اور اس میں سے اپنا بیگ نکالا۔ بیگ سے ساری کتابیں نکال کر بیڈ پر پھینکی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو، اور اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے بہت احتیاط سے وہ سفید چمکتی ہوئی جلد والی کتاب نکالی اور اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے قرۃ، مجھے تمہارا یہ قرآن بہت پسند ہے۔ میں نے آج تک ایسا قرآن نہیں دیکھا جس طرح سے تم نے اس میں مختلف آیات میں اپنے لیے ریمائنڈرز رکھے ہوئے ہیں، آسان ترجمے کے ساتھ کلرفل آیات۔ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے یہ میری محبت ہے فاطمہ، بہت پیار سے سجایا اور ایسے تیار کیا ہے اس کو۔ میری سالوں کی محنت ہے، اسے ہر لمحہ ساتھ رکھتی ہوں۔ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو۔ یہ آیت تم نے اس دن مجھے سنائی تھی نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے قرۃ سے کہا تھا۔ وہ یقیناً مذاق کر رہی تھی، مگر قرۃ العین یکدم سنجیدہ ہو گئی، آنکھوں میں نمی اتر آئی، چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد، یہ میری طرف سے تمہارے لیے فاطمہ، تم اسے رکھ لو۔ جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے ہو، اسے کھول کر پڑھ لینا۔ فاطمہ یکایک گھبرا گئی۔ میں تو چھیڑ رہی تھی قرۃ، یہ تمہاری محبوب چیز ہے، میں کیسے لے سکتی ہوں؟ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے، تم تب تک بھلائی نہیں پا سکتے، تم تب تک اللہ کی محبت نہیں پا سکتے، اس کا قرب نہیں پا سکتے، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہ کر لو۔ محبوب، اللہ کے لیے محبوب چیز، قرآن، قربان۔ فاطمہ کے ذہن میں اس دن والی ساری گفتگو گھوم گئی تھی۔ اسی وقت یہ سب ذہن میں آنا اسی بات کا اشارہ تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس سے رابطہ کیا جائے۔ اس کے ہاتھ یکدم ٹھنڈے پڑ گئے تھے، جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، مجھے جواب دیں اللہ۔ آنسو بہنے لگے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ درمیان سے وہ سفید چمکتی جلد والا قرآن کھولا۔ اس کے سامنے سورۃ النحل کا آخری صفحہ کھلا۔ اس کے آخر کی آیت کلرڈ میں تھی۔ اس کی نظر خود بخود ان آیات پر پھسل گئی۔ اللہ کا فرمان اس کے سامنے تھا، اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کرو، اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور تم ان پر غم نہ کرو اور نہ تمہارا دل تنگ ہو اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اس کے رونگٹے یکدم کھڑے ہو گئے تھے، اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی، اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا، ٹانگوں سے جان نکال لی۔ وہ بیڈ پر دھڑام سے بیٹھ گئی، اس میں کھڑے ہونے کی مزید سکت نہ تھی۔ وہ بار بار سورۃ النحل کی وہ آیات پڑھتی جا رہی تھی۔ آنسو جو تھوڑی دیر پہلے تھمے تھے پھر سے ابل کر باہر آنا شروع ہو گئے۔ وہ آنسو جو اس کے دل کو دھو رہے تھے، اب وہ آنسو اس پاک کلام کے کاغذ بھگونے لگے۔ اسے اس کا خیال ہی نہ رہا۔ آپ مجھے جواب دے رہے ہیں اللہ، اس نے ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ دوسری بار تھا کہ اسے عرش والے کی طرف سے تھاما گیا تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ بندہ مالک سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے سمجھائے نہ؟ دنیا بھلے سے نہ سمجھتی ہو، مگر یہ عابد اور معبود کا رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے، پھر ایسے ہی آسمان والے کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں، جھولی بھر بھر کر محبت ملتی ہے۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب اس کے اتنے پیارے رشتے اس سے بدگمان ہو چکے تھے، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہی کوئی تھا جس نے اسے نہیں چھوڑا تھا، جس نے اس اندھیرے کمرے میں پیار سے دلاسا دیا تھا۔ اسے یکدم اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں نا میں صبر کروں اللہ؟ آنسو، میں کروں گی، مگر پلیز مجھے بتائیے، کیا یہ میرے گناہ کی سزا ہے؟ کیا میری توبہ قبول نہیں ہوئی؟ مجھے جواب چاہیے، اس نے روتے ہوئے کہا، اور ایک ساتھ ہی کہیں اور آگ پلٹ دیے۔ یہاں مختلف اقوام کے قصے تھے، اسے اپنے لیے کچھ سمجھ نہ آیا، مزید ورق الٹائے، پر وہاں بھی کوئی آیت کلر میں موجود نہ تھی۔ اللہ، آپ کو پتہ میں آپ کے قرآن سے جاہل ہوں، میں اس جہالت کا اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھے واضح واضح سمجھا دیں۔ مجھے قرۃ کی طرح آپ کی کتاب کا علم نہیں ہے۔ ندامت کے آنسو آنکھوں سے پھسل پھسل کر مصحف کے اوراق کو گیلا کر رہے تھے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مزید کچھ کلرڈ آیات پر جا ٹکی۔ اب تو گویا دل پھر سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ سورۃ الفرقان تھی۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
اس سے مزید برداشت نہ کیا گیا۔ اس نے جلدی سے قرآن بیٹھ کے گراؤنڈ پر رکھا اور سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گئی۔ کیا وہ رب واقعی اتنا قریب تھا کہ ادھر زبان سے الفاظ نکلے اور ادھر سامنے اس کے سوال کا جواب موجود تھا؟ اللہ اکبر! وہ یوں ہی سجدے میں پڑی روتی رہی۔ ایک ادنا سا غلام اس مالک کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، سسک رہا تھا جو رحمان تھا۔ کیسے نہ اس مالک کی رحمت جوش میں آتی۔ اسے اس سجدے میں ایسا سکون ملا کہ وہ وہیں سو گئی۔ السلام علیکم۔ اگلے دن وہ قدرے فریش اور مضبوط دل کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ اپنے بابا اور بھائیوں کو ماما کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر خود کو سنبھال کر سلام کیا۔ اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسے تعمیل کرنی تھی۔ آپ سب کب آئے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان سب کو اپنے کام چھوڑ کر آنے ہی تھے۔ جب گھر کی عزت داؤ پر لگ جائے تو کاغذ کے ٹکڑوں کی قیمت بہت گر جاتی ہے۔ یہاں بھی عزت داؤ پر لگی تھی، کسی نے سلام کا جواب نہ دیا۔ شاید اب ان کی نظر میں وہ سلامتی بھیجنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ بابا نے بہت نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ حیدر تو اسے دیکھتے ہی جھٹکے سے اٹھا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر باہر چلا گیا، مگر چھوٹا بھائی سیف خوار نظروں سے گھورتے اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہو تم؟ ہاں؟ اس نے فاطمہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ ابھی وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے بہت زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے جا گری۔ پیچھے پڑی ٹیبل کا کونا اس کے پیٹ میں لگا، اس کے منہ سے چیخ نکلے، مگر کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ غصے سے گھورتے ہوئے سب اسے وہیں پڑا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ بابا، کیا آپ کو بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، منہ سے جو فرمائش نکالتی تھی پورا کی جاتی تھی، کبھی آنکھ سے آنسو نہ نکلنے دیا تھا۔ اور آج وہ ایسے درد سے سسکتے ہوئے اپنے باپ کو پیچھے سے پکار کر کہہ رہی تھی، مگر اس کی سسکتی آواز سن کر انسنی کر دی گئی تھی۔ بابا نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ فاطمہ ڈائننگ ہال کے فرش پر بیٹھی بے یقینی سے دیکھتی ہی رہی۔ اس کے متعلق یہ باتیں یونیورسٹی میں پھیل چکی تھی، اس کے لیے وہاں جا کر سب کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان کسی کی زندگی اس حد تک برباد کر سکتا ہے۔ وہ جب بھی سفیان کے بارے میں سوچتی اسے اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ یہ وہی انسان ہی تو تھا جس سے شادی کے خواب دیکھے تھے، جس سے بات کیے بغیر دن نہ گزرتا تھا، جس کے بغیر گزارا مشکل لگتا تھا۔ اب اسے سمجھ آتا تھا کہ یہ محبت نہیں تھی۔ محبت کب اذیت دیتی، محبت کہاں لوگوں میں بدنام کرتی۔ محبت اگر شرعی حدود میں ہو تو وہ تو محافظ بن جاتی ہے۔ یہ ہوس تھی، نفس کی خواہش تھی، کاش کہ اس نے اپنے لمحات، اپنے جذبات ایسے ضائع نہ کیے ہوتے۔ وہ اپنا سیمسٹر فریز کروا چکی تھی۔ قرۃ العین کو بھی پتہ چل گیا تھا، یہ وہی تھی جس نے فاطمہ کو ہر لمحہ قرآن کے ذریعے تھامے رکھا تھا، ورنہ فاطمہ تو کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ گھر والوں نے 1-2 سالوں تک یونیورسٹی جانے پر پابندی لگا دی تھی تاکہ معاملہ آیا گیا ہو جائے، مگر گھر سے باہر آنے جانے پر اتنی روک ٹوک نہ تھی، اس لیے وہ اکثر قرۃ العین کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ مل کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ مل کر پڑھے جانے والے قرآن کا اثر ہی اور ہوتا ہے۔ اس واقعہ کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ قرۃ میں پراپر قرآن سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ میں گھر جاتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، سب کی چبھتی ہوئی نگاہیں، بابا کی بے رخی نہیں برداشت ہوتی۔ پتہ نہیں مجھے دیکھ کر ان کے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آتے ہوں گے ان تصاویر کے متعلق۔ وہ رو رہی تھی، رونا اس کا معمول بن چکا تھا۔ روز قرۃ العین اسے دلاسے دیتی، آیات سے صبر کی تلقین کرتی، مگر انسان ہے نا، تھرڈ دلہ پیدا کیا گیا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پرسکون ہوتی، مگر پھر سے سب یاد کر کے آنسو بہانے لگتی۔ اس نے قرۃ العین کے کہنے پر اپنا نمبر بھی چینج کر لیا تھا۔ وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس لیے بھی کہ کہیں سفیان دوبارہ سے اس سے رابطہ کر کے کوئی اور دھمکی نہ دے۔ اچھا تم پریشان مت ہو چندہ، میں انشاءاللہ مدرسے کی ٹائمنگ پتہ کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ تم تو بہت اسٹرانگ ہو، اللہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح قرۃ العین نے اسے دلاسا دیا۔ قرۃ، ایک بات بتاؤ، تمہیں کیوں لگتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی اس رب کی نافرمانی کی، وہ محبت جو اس سے کرنی چاہیے تھی اسے حرام رستے میں لگا دیا، قدم قدم تو ناقدری کی ہے میں نے، وہ کیوں محبت کریں گے مجھ سے؟ اچھا میں تمہیں حدیث سناتی ہوں، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہوا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا، تو اس کے لیے رضا ہے، اور پھر جو آزمائش پر ناراض ہو، صبر کی بجائے غلط شکوے اور گمان کیے،
تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ دیکھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مگر قرۃ مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آئی۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، اس کی اذیت پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ اللہ کی محبت کیسی ہے کہ وہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے؟ قرۃ العین فاطمہ کے اس معصومانہ سوال پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ اچھا اب تم ایسے تو مت ہنسا کرو، پہلے ہی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلط سوال نہ کر لوں۔ فاطمہ نے جھوٹ موٹ کر ناراض ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں بھائی، دل کے اطمینان کے لیے تو سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اطمینان قلب کے لیے سوال کیا تھا کہ اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، اور اللہ نے بہت پیارے انداز سے پریکٹیکل کروا کر سمجھا دیا۔ تمہارا سوال بالکل بجائے، میں بتاتی ہوں اس کی محبت میں تکالیف کے آنے کی کیا لاجک ہے۔ فاطمہ کو کچھ سکون ہوا کہ اس کا سوال ادب کے خلاف نہ تھا۔ قرۃ العین کی صحبت سے اس کے اندر پازیٹیو چینج آ رہا تھا۔ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ سفیان کو بد دعا دینے لگتی، قرۃ العین اسے آیات اور احادیث سنا کر ٹھنڈا کرتی تھی۔ یہ ساحل دوست بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں نا، آپ کو گرنے نہیں دیتے، گناہ نہیں کرنے دیتے۔ گویا اس نے ابھی قرآن پراپر طریقے سے سیکھنا شروع نہیں کیا تھا، مگر قرآن کی طالب علم کی صحبت سے قرآن کی خوشبو ضرور محسوس کرنے لگی تھی۔ حدیث کے مطابق اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ انسان اگر ایسے اللہ والوں کو دوست بنا لے، ان سے محبت کرے اور ان سے سیکھنا چاہے تو کیسے نہ وہ بھی سدھرنے لگے۔ اسلام میں دوستی کے متعلق اتنی زیادہ تاکید بلا وجہ تو نہیں آئی تھی۔ حدیث کے مطابق آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے دوستی کا۔ فاطمہ کو اب سمجھ آیا تھا، مگر وہ ایسے نیک ساتھ کے لیے اللہ کی بہت شکر گزار بھی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، گویا پورے اعضاء کو جواب سننے کے لیے متوجہ کر رہی ہو۔ دیکھو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے، وہ بھی ہمیں یاد کرے، وہ بار بار ہم سے بات کرے۔ ایسے ہی ہے نا فاطمہ؟ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ فاطمہ نے اداسی میں سر ہلایا۔ یعنی اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں آج ایسے تمہارے پاس بیٹھ کر اللہ کی باتیں نہ کرتی، اس کا قرآن نہ پڑھ رہی ہوتی، ہے نا فاطمہ؟ یہ سب اس کی پلاننگ ہے۔ ہمارے حق میں کیا ہوا اس کا کوئی ایک فیصلہ بھی ہمارے لیے برا نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ برا ہوا، مجھے یہ محرومی دیکھنی پڑی، مگر اصل میں وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اور اس کی حکمت میں ہی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں، خود کو جھکا دیں تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ فاطمہ شرمندگی کے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ سب اس نے کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ اپنے رب سے پہلے تو ایسے کبھی نہ جڑی تھی۔ جیسے اس حادثے کے بعد یکا یک اس کے منہ سے درد سے آواز نکلی اور وہ بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک سی گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ قرۃ العین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس پیٹ میں درد ہے، شاید کھانا نہیں کھایا صبح۔ اچھا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے قرۃ العین کمرے سے نکل گئی۔ فاطمہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے پیٹ میں اسے کچھ سخت سی گولی بنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اگنور کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی ہمیں لفظی ترجمے والا قرآن چاہیے۔ وعلیکم السلام باجی، آپ کچھ دیر انتظار کر سکتی ہیں، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ قرۃ العین اور فاطمہ النور بک سٹور پر قرآن پاک خریدنے گئی تھی۔ فاطمہ کا مدرسے میں ایڈمیشن کنفرم ہو چکا تھا۔ آج وہ قرۃ العین کے ساتھ اپنا سلیبس خریدنے آئی تھی۔ شہریار شام کے وقت اب سٹور پر آ جایا کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی سے ان کا کام پیچھے جانے لگا تھا۔ والدہ کے ہاسپٹل کا خرچ اٹھانے کے لیے ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ باجی بھائی بس آ رہے ہیں، وہ آپ کو خود نکال دیتے ہیں۔ دراصل ابھی 2 دن پہلے ہی نیو اسٹاک آیا ہے، وہ کھولنے والا پڑا ہوا ہے۔ جی، قرۃ العین نے مختصر جواب دیا۔ دونوں لڑکیاں انتظار میں وہاں کھڑی تھی۔ قرۃ العین مکمل سیاہ ابایا میں، جبکہ فاطمہ بھی چادر سے زیادہ نہ کر پائی تھی۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ ننگا تھا جس پر پریشانی کے آثار ظاہر تھے۔ قرۃ میں کر لوں گی نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔
فاطمہ، قرآن سب سے آسان کتاب ہے۔ تم جب سیکھنے لگو گی تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو تم نے 14-15 سال اپنی پڑھائی پر لگائے، ان سب کتابوں سے آسان کتاب یہ ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی۔ السلام علیکم، سوری میم آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں ابھی نکال کر لاتا ہوں۔ یک شہریار اسٹور میں داخل ہوا اور انتظار میں کھڑی 2 لڑکیوں کو دیکھ کر کچھ شرمندہ بھی ہوا، لہٰذا معذرت کرتے ہوئے اندر اسٹور میں چلا گیا۔ مطلوبہ قرآن نکال کر لانے کے بعد وہ انہیں دکھا رہا تھا، مگر وہ اپنی نظریں مسلسل جھکانے کی کوشش میں تھا۔ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اس کا دل بار بار عبایا میں چھپی اس لڑکی کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا جس کی آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں قرآن لے کر جا چکی تھی، مگر شہریار کے خیالات ابھی تک ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یقیناً وہ مدرسے کی لڑکیاں ہوں گی، وہ منہ میں بڑبڑایا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے دوسرے کام نپٹانے لگا۔ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے آخر، اور کتنا میرا امتحان لوگی تم؟ مسز ریان فاطمہ پر چلا رہی تھی۔ فاطمہ نے انہیں اپنے مدرسے میں ایڈمیشن کے متعلق بتایا تھا۔ اگر میں نے تمہیں آزادی دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتی پھرو۔ ماما میں قرآن ہی تو سیکھنا چاہتی ہوں، آپ نے یونیورسٹی چھڑوائی، میں نے چھوڑ دی، مگر آپ بتائیے اب میں کیا کروں فارغ رہ کر؟ مجھے پلیز جانے دیں، فاطمہ نے اپنی ماں سے سماجت کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ میرا دماغ مت خراب کرو مزید، اپنے کرتوت دیکھو پہلے، کس منہ سے تم اس پاک کتاب کو سیکھنے جا رہی ہو؟ یہ تو وہی حال ہو گیا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ فاطمہ بے یقینی سے مسز ریان کے اس تحقیر امیز لہجے کو دیکھتی رہ گئی۔ یعنی ماما کو ابھی تک وہ سب سچ لگتا ہے؟ پورا مہینہ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی اتنی صفائیاں دی تھی، شاید اتنی بار توبہ بھی نہ کی ہو، مگر یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے خون سے زیادہ غیر کی باتوں پر یقین کر رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ واقعی اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہ تھا، وہ تو سچی توبہ پر اعمال نامے سے بھی غلطیاں مٹا دیتے ہوں گے، مگر یہ انسان عزت پر لگنے والے داغ کبھی مٹنے نہیں دیتے۔ وقت کی گرد ان داغوں کو ڈھانپنا بھی چاہے، مگر دنیا بار بار ان داغوں کو نیا کر کے انسان کو دکھاتی رہتی ہے کہ انسان اپنی اوقات نہ بھولنے پائے۔ کتنی بری تھی یہ دنیا، اس کے لیے وہاں مزید رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ فاطمہ تم تو بہت اسٹرانگ ہو، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، تم سے تو اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ ماما اور قرۃ العین کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے اللہ کہ میں اس دنیا سے دور بھاگ جاؤں۔ یہ سیٹسفائی بہت عجیب دنیا ہے اللہ، یہاں ہر ایک بس اپنے جذبات کو کرنا جانتا ہے اللہ۔ کیوں لوگ دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے؟ آپ مالک ہو کر ہم غلاموں کے جذبات کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ مومنوں کو صبر، توکل اور غم سے نکلنے کے طریقے بتاتے ہیں، مگر اللہ یہ آپ کے غلام کیسے ہیں جو ایک دوسرے پر کوئی ملکیت بھی نہیں رکھتے مگر دل ایسے توڑتے ہیں کہ روح چیخ اٹھتی ہے۔ کاش کہ اللہ یہ جانتے ہوتے کہ ان کے مالک نے تو یہ سب نہیں سکھایا انہیں، کاش کہ انہوں نے وہ سیکھا ہوتا اللہ جو آپ نے سکھایا۔ آپ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی کہ آپ نے ہمیں قرآن دیا، اس کو سکھایا، مگر ہم نے دنیا کا ہر چھوٹا بڑا علم حاصل کیا، نہ حاصل کیا تو ہم غلاموں نے مالک کی پہچان کا علم، نہ جانی تو مخلوق نے اپنے خالق کی قدر۔ دوسروں کو خود غرض کہنے والا انسان آپ کے معاملے میں کتنا خود غرض نکلا اللہ، سخت پتھروں کو کاٹنے والا اپنے دل کی سختی دیکھنا بھول گیا اللہ۔ کیا واقعی آپ کے غلاموں کو آپ کا وجود محسوس نہیں ہوتا؟ کیا کبھی انہوں نے سانس کو روک کر نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے اپنی انگلیوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے لمحات میں سوچے بغیر چلنے لگتی ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اتنے بڑے وجود کو وہ کیسے اپنے 2 پیروں پر اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں؟ کیا آج انسان اتنا غافل ہو گیا اللہ کہ اسے آپ کے بارے میں سوچنے کا ہی وقت نہ ملا؟ جو آپ کو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو پایا اللہ، ہر درد میں، اپنے ہر آنسو میں، قرآن کی آواز پر تیز ہوتی دھڑکن میں میں نے محسوس کیا اللہ، آپ کو اکیلے میں گڑ گڑا کر مانگی دعاؤں کے سنے جانے میں نے ہر جگہ آپ کا نشان پایا اللہ۔ کاش کہ غلام مالک کی طرف رہتے وقت میں پلٹ آئیں اللہ، ورنہ قہار کی صفت تو بھول بیٹھے ہیں، بس یاد ہے تو رحمان، اعتدال میں جینا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے تیرے بندوں نے، نظر آتی ہو تو بس اپنی خواہش اللہ، دین میں بھی بس اپنی خواہش اللہ۔ تو آپ کو بنانا تھا ہم اعلیٰ، تو آپ کو بنانا تھا ہم اپنے نفس کو بنا بیٹھے اللہ۔
وہ سسکیوں سے روتی ہوئی میکانیکی انداز میں اپنی ڈائری پر لکھتی جا رہی تھی۔ مسز ریان کی باتوں سے فاطمہ کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت دکھ تھا اپنے ماضی پر، اپنے حال پر، لوگوں پر، وہ لوگ جو نہ خود قرآن سیکھتے تھے اور نہ سیکھنے دینا چاہتے تھے۔ آج اس کی ماں کی حالت کافی بہتر ہو رہی تھی۔ امی ڈاکٹرز نے تسلی دی، انشاءاللہ جلدی آپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیں گے۔ شہریار اپنی ماں کا رگوں کے جال سے بھرپور بڑھاپے کے بے کیف رنگ میں رنگا ہاتھ پکڑ کر سہلا رہا تھا۔ واقعی بیٹا اب بس ہو چکی ہے، یہاں پورا مہینہ ہو گیا۔ ارد گرد کے مریضوں کو دیکھتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس جگہ سے باہر ہم کبھی اپنی صحت کی قدر نہیں کرتے، اور یہاں آؤ تو ایسے لگتا ہے ہر کوئی بس جی جان کی بازی لگا رہا ہے خود کو اس قید خانے سے نکالنے کے لیے۔ ان کی جھریوں زدہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ شہریار کو آج اپنی ماں بہت کمزور اور ضعیف لگی۔ اس ایک مہینے نے ان کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ واقعی ہم کہاں قدر کرتے امی، اللہ سب کو عافیت دے۔ آمین بیٹا، میری زندگی کا کچھ نہیں پتا، بس میں چاہتی ہوں جلد از جلد تم دونوں کو اپنے گھر کا کر جاؤں۔ شہریار اپنی ماں کی بات سن کر ٹھٹکا۔ سیاہ بایا والی لڑکی کا سایہ اس کے دماغ میں ایک لمحہ کے لیے لہرایا۔ اس نے فوراً سے سر جھٹک کر کہا، امی آپ ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ، پہلے ہم مل کر نائلہ کو اس کے گھر کا کریں گے، پھر میرا بھی بعد میں سوچ لیں گے۔ ماں کو بن بیاہی بیٹیوں کی فکریں ہی کھا جاتی ہیں۔ نائلہ کے رشتے کی بات سے انہوں نے بھی ٹھنڈی آہ لی اور آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ ہاسپٹل سے وہ اپنی سوچوں میں گم نکلا۔ دور دور سے عصر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور کنپٹی کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ اس نے پہلے بھی عبایا والی لڑکیاں دیکھی تھی، مگر اس میں کیا تھا جو اسے اس کی طرف کھینچے چلے جا رہا تھا؟ اس کی تو آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کش لگاتے ہوئے دھواں ہوا میں اڑایا۔ وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا، مگر کبھی کبھی بہت پریشانی میں پی لیا کرتا تھا۔ ماں کی اس حالت کے بعد اب وہ ہر تیسرے چوتھے دن ایک سگریٹ پینے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، مگر ان دنوں وہ جن الجھنوں میں گرفتار تھا، بے چینی اس کے رگوں پے میں دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مسجد کے سامنے سے گزر گیا۔ نمازی مسجد میں جا رہے تھے اور شہریار مسجد سے دور چلتا گیا، یہ سوچے بغیر کہ مستقبل کے بننے والے گھر کے خواب دیکھتے دیکھتے اس نے عصر کی نماز ضائع کر کے اپنا اہل و مال ہلاک ہونے کی وعید کا ٹیگ خود پر لگا لیا تھا۔ آسمان پر وہ دو الفاظ چمک رہے تھے۔ وہ مسلسل رسی کو مضبوطی سے پکڑے اوپر جانے کی انتھک کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی اندھیرا کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس روشن آسمان تک پہنچنا تھا اور قریب جا کر ان الفاظ کو پڑھنا تھا کہ اچانک ایک چمگادڑ آئی اور اس سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فاطمہ کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ پھر سے دوسری بار یہی خواب کیوں؟ قرت نے مجھے بتایا تھا کہ رسی قرآن ہے، مگر وہ 2 الفاظ کیا ہیں؟ اور یہ چمگادڑ؟ اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسی الجھی باتیں۔ اس نے اداس ہوتے لہجے میں الجھتے ہوئے خود سے سوچا۔ مگر پچھلی بار کی طرح وہ آج دوبارہ نہیں سوئی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی طرف وضو کرنے کے لیے گئی۔ آج اس نے تہجد پڑھ کر اپنے رب کو منانا تھا کہ وہ اس کی فیملی کا دل نرم کر دے تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ چلو فاطمہ میں چلتی ہوں، زندگی کا نیا سفر مبارک ہو۔ اب تم پر زندگی اپنی حقیقتوں کے راز کھولے گی انشاءاللہ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے قرت، میں کیسے کروں گی؟ تم کر لو گی میری جان انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں چن کر لایا ہے یہاں۔ جو اس کی کتاب سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اسے خود سکھاتے۔ فاطمہ پریشان تھی۔ آج اس کا مدرسے میں پہلا دن تھا۔ قرۃ العین اسے خود چھوڑنے آئی تھی۔ مجھے ایسی لڑکی کو بھی وہ سکھائیں گے؟ ایسے مت سوچا کرو لڑکی، اللہ نے سورۃ القیامہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس وحی کو جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ ہے، یعنی یہ واحد ایسی کتاب ہے جو اللہ ہر بندے کو اس کی طلب کے مطابق خود سمجھاتے ہیں۔ تم نے بس بہت دعائیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے، باقی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس نے مسکراتے فاطمہ کے گال پر تھپکی دی۔ سفید لباس پر نیوی بلو اسکارف میں اس کی سفید گلابی اسکن چمک رہی تھی۔ یہ اس مدرسے کا یونیفارم تھا۔ فاطمہ آخرکار بہت دعاؤں کے بعد اپنی فیملی کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آخر اس سے پہلے اس نے اپنی کتنی دنیاوی خواہشیں بھی تو پوری کروائی تھی، تو دین کے معاملے میں آ کر وہ کیسے ہار مان جاتی، جبکہ دین سیکھنا تو اس پر فرض تھا۔ بہرحال 2 ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد آج وہ اس قرآن کلاس میں موجود تھی۔ قرۃ العین جا چکی تھی۔ فاطمہ کنفیوز سی حالت میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح کی جگہ پر پہلی بار آئی تھی۔
آج سے پہلے مدرسے اور اس کی لڑکیوں کے متعلق اس کے عجیب عجیب خیالات تھے، جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو، مگر وہاں اسے جو چیز بہت مانوس کر رہی تھی وہ وہاں کی اسٹوڈنٹس کی اپنائیت تھی۔ بہت مسکراتے ہوئے اسے سلام کر کے گزر رہی تھی۔ دو تین نے تو بہت خوشی سے ویلکم بھی کیا تھا، مگر ایک عجیب سا خوف تھا جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اپنے کرتوت دیکھو، کس منہ سے یہ پاک کتاب سیکھو گی؟ ماما کا طعنہ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تو اس نے بے اختیار گود میں رکھا قرآن شروع سے کچھ صفحات چھوڑ کے کھولا۔ ہاں، جو شخص اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اوہ میرے اللہ، میں خود کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ سنبھال لیں مجھے۔ اس نے کرسی کے پشت پر سر ٹکا لیا۔ آنسو گال سے پھسلتے ہوئے کانوں تک چلے گئے۔ معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی اس خدا کی بندی کو سکون ملا بھی تو خدا کی آغوش میں۔ اپنے گھر میں آ کر کتنا سکون ملتا ہے، جیسی بھی ہو اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے۔ شہریار کی امی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے شہریار اور نائلہ نے انہیں سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ نائلہ اب ان کی ٹانگیں سیدھی کر کے ان کے لیے پانی لینے گئی تھی، جبکہ شہریار انہیں دبانے لگا تھا۔ امی، آپ کے بغیر تو گھر اتنا ویران لگتا تھا، میں جب کپڑے وغیرہ لینے آتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس کی دیواروں سے وحشت ٹپک رہی ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ابو کے بعد اب ہم میں مزید ہمت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ہوتا دیکھیں۔ شہریار نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو چھپا لیا تھا، مگر آواز کا بھاری پن اس کی ماں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ آخر ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا سر چومنے لگی۔ شہریار کی آنکھ سے آنسو نکل کر ماں کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ رات کا آخری تہائی حصہ تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، آنکھیں ملی اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے، چہرے پر ہاتھ ملتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معمول کے مطابق اس کا اپنے محبوب رب سے ملاقات کا وقت تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی گرل کا دروازہ کھولنے لگی۔ کنڈی کی آواز سن کر اس کی ماں بیدار ہوئی اور آواز دے کر پوچھا، اینی ہو؟ جی امی۔ قرۃ العین کی آواز سن کر وہ مطمئن ہو کر سو گئی۔ وہ باہر آ کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ رات کے اس پہر آسمان بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ سیاہ آسمان پر چمکتے ستاروں کی روشنی گویا مزید بڑھ جاتی تھی۔ شاید آسمان دنیا پر رب کا نزول اسے مزید خوبصورت بنا دیتا تھا۔ وہ جب بھی اوپر دیکھتی اس حسین منظر میں کھو ہی جاتی تھی۔ اللہ، آپ آ گئے ہوں گے نا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا اللہ؟ آپ ابھی مت جائیے گا، آپ کی قرت آپ کے لیے اپنا گرم بستر چھوڑ کر آئیے، مجھے آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ وہ بہت محبت سے آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے کہہ رہی تھی، گویا وہاں سے کسی جواب کی منتظر ہو۔ دل میں سرگوشی ہوئی، ہاں وہ آئے ہوئے ہیں، تمہیں یوں اپنے لیے نیند قربانی کرتے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا۔ وہ بازو چڑھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگی۔ نماز کے بعد وہ ہاتھ پھیلائے اللہ رب العزت سے رو کر دعائیں مانگنے میں مشغول تھی۔ یہ اس کی فیورٹ نماز تھی۔ اس تنہائی کے وقت وہ اپنے اللہ سے اپنا ہر دکھ، درد اور خوشی شیئر کرتی تھی، جیسے وہ اس کے سامنے موجود ہوں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز مانگتی تھی۔ آج کی دعا معمول کی نسبت لمبی ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ آج یونیورسٹی میں اس کی کانووکیشن تھی۔ اسے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی وہ لڑکی اب تک اتنی مہنگی یونیورسٹی تک مکمل اسکالرشپ پر پہنچی تھی۔ بورڈز میں ٹاپ کرنے والی قرۃ العین کے لیے آج ایک نیا چیلنج تھا۔ اسے آگے بڑھنا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کیسے، مگر اس کا رب جانتا تھا۔ اس لیے وہ اسے منانے میں مشغول تھی کہ دور دور سے فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو شہریار کی نظر اچانک اس نوجوان پر پڑی جس سے مہینے قبل بہت عاجزی اور خشوع سے دعا مانگتے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ نوجوان چپ چاپ ہاتھ اٹھائے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ شہریار بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاذ نے دعا ختم کر کے آنسو پونچھے اور کھڑے ہو کر گرم جوشی سے شہریار کے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ اور آپ کبھی کبھار ہی ادھر دکھائی دیتے ہیں؟
میرا نام معاذ ہے، میں یہاں نہیں ہوتا مگر اس علاقے میں میرا گھر ہے، اس لیے کبھی کبھاری یہاں آنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ہاں، میرا نام شہریار ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر۔ معذرت، اب میں چلتا ہوں شہریار بھائی، مجھے ذرا جلدی ہے، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کر معاذ تیز قدموں سے چلتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ شہریار چپ چاپ رشک بھری نگاہوں سے معاذ کو جاتا دیکھتا رہا۔ ایسے بھی نوجوان ہے، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور دعا میں وہ رونا، وہ تڑپ، بلا شبہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، اور ایک میں ہوں کہ کاش میں اس سے دوبارہ مل سکوں۔ ایک احساس ندامت نے اس کے دل کے گرد گہرا ڈال لیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے مسجد سے نکل کر اپنے بک سٹور کی جانب بڑھ گیا۔ فاطمہ کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی، چونکہ اس نے کورس کے درمیان میں ایڈمیشن لیا تھا جب قرآن آدھا ہونے کو تھا۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر پڑھائی جا رہی تھی۔ پہلا لیکچر تجوید کا تھا۔ میڈم سبینہ نے فاطمہ کا تعارف کروانے کے بعد تجوید کی اہمیت کے موضوع پر چند ایک باتیں کہی۔ جیسے ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کا بھی ایک لہجہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھیں۔ اب چونکہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنا لہجہ بنا سکتے ہیں؟ میڈم کے سوال پر کلاس میں موجود طالبات نے یک لخت جواب دیا، سیکھ کر، جی بالکل، جیسے ہم انگلش بولنے کے لیے انگلش اسپوکن کورسز کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا لہجہ سیکھتے ہیں، ویسے ہی عربی لہجہ بھی سیکھنے سے آئے گا، اور قرآن کی اصل خوبصورتی اور تاثیر عربی لہجے میں ہی پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا اسے نازل کیا گیا۔ یہ باقی ہر کتاب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو سیکھا جائے، انشاءاللہ تعالی۔ سب طالبات نے اکٹھے جواب دیا۔ وہ حیران تھی، اس نے پہلے کبھی یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہم سے نہیں۔ اللہ اکبر! اسے یاد تھا بچپن میں ماما نے قاری لگوایا تھا جو انہیں ایسے قرآن پڑھاتے تھے جیسے اردو کا سبق یاد کروا رہے ہوں۔ اکثر اوقات تو وہ غلطیاں بھی نہیں نکالتے تھے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی رہی ہے۔ یہاں تو ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ ہی الگ ہے۔ ان کا قرآن سن کر لگ رہا تھا کہ واقعی یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ جو اتنے قرآن ختم کر کے خوش ہوتی تھی، فخر سے سب کو تعداد بتاتی تھی، اگر غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ ثواب کی بجائے گناہ کما کر بیٹھی ہوئی تو اس نے جھرجھری لیتے ہوئے استغفار کرنا شروع کر دیا، اور دل سے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے اسے موقع دیا قرآن سیکھنے کا۔ اس نے سب کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ جانتی تھی اسے محنت کرنا ہوگی، مگر وہ رب کے رستے پر جب نکل آئی تو پھر ڈرنا کیا؟ قرآن نے کہا تھا نا کہ اللہ خود سکھائیں گے۔ اب میں اللہ آپ کے سپرد، آپ نے سکھانا ہے مجھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، اب تم نے یہ کیا بوڑھوں کی طرح چادریں پہننا شروع کر دی ہیں؟ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ماما نے اسے دیکھتے ہی بھڑکتے لہجے میں کہا، السلام علیکم ماما، میں بس خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے نہایت تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا، خبردار جو اپنی اس مولانی دوست کی طرح تم نے کالا ٹینٹ پہنا تو میں خاندان میں مزید ناک نہیں کٹوانا چاہتی تمہاری وجہ سے۔ ماما قرت کو ایسے تو مت کہیں، وہ اتنی اچھی مسلمان ہے، اور اس میں کیا برا ہے اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے؟ اسے ان کے قرۃ العین کے متعلق ایسے تحقیر آمیز الفاظ بہت برے لگے، مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، مسز ریان کو اب اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ آتا تھا۔ اب ان کی بیٹی ان کی مرضی کی بجائے کسی اور کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہ رہی تھی۔ برائی کو جب چوٹ لگتی ہے تو غصہ تو آتا ہے۔ بس اپنے لیکچرز اپنے پاس رکھو، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے سب مجھے، تمہارا بھی اور اچھے مسلمانوں کا بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ کا دل کٹ کر رہ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے بے ساختہ یہ شعر یاد آ گیا، یہ قدم قدم مصاحب، یہ صراط کوئی جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جسے زندگی ہو پیاری۔ اس رستے سے اب لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے آنسو پونچھے اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کون؟ دروازہ پھر سے کھٹکا۔ کون؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر سے دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ قرۃ العین نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارا بھائی، ایک ہنستی ہوئی خوشگوار آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ اس بار کتنے دنوں بعد آئے ہو بھائی؟
کیوں بھائی، ہماری بہنا اداس ہو گئی تھی کیا؟ معاذ نے قرۃ العین کے گال پر پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو کر کھلا دروازہ بند کرنے لگا۔ امی امی دیکھیے کون آیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے نکلے۔ او ماں، صدقے میرا پتر آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ امی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہو۔ کب آئے؟ پتہ ہے کتنا اداس ہو گئے تھے اس بار ہم، نہ تمہارے ابو نے رابطہ کیا نہ تم نے۔ باپ کا ذکر سن کر معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جی امی بس وہ اس بار کام زیادہ تھا تو رابطہ نہیں کر سکے، اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ اللہ خیر و عافیت سے رکھے۔ چل تو منہ ہاتھ دھوا، اینی کھانا لاتی ہے۔ اینی جا بھائی کے لیے تازی روٹی اور سالن لے کر آ، اور سن وہ فریج میں گاجر کا حلوہ پڑا، وہ بھی گرم کر کے لیتے آنا۔ قرۃ العین جو باپ کے تذکرے پر اپنے بھائی کے بدلتے تاثرات بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، ماں کی بات پر چونک پڑی۔ جی امی ابھی لائی کہتے ہوئے سوچوں میں گم چلی گئی۔ کچھ تو بات ہے جو بھائی چھپا رہے ہیں، اللہ خیر رکھنا۔ وہ اپنی کتابیں اور قرآن کھول کر بیٹھی، اپنا ہوم ورک کرنے میں مشغول تھی۔ پہلا دن تھا، اس لیے اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر دنیا کا علم بھی تو پہلی بار ہی پڑھنا پڑتا ہے نا، جتنی بھی موٹی اور مشکل بکس ہوں پڑھتے ہی ہے نا۔ انشاءاللہ میں قرآن سیکھوں گی، میرا رب مجھے سکھائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور آج کلاس میں ہونے والی آیات کی تفسیر کے نوٹس دیکھنے لگی۔ انسان کی تخلیق، جنات کی تخلیق، پھر ساتھ ہی تخلیق آدم کا قصہ، اور پھر شیطان کا کردار۔ آج میری زندگی کے نئے سفر کا آغاز، اور اسی دن اللہ آپ نے مجھے انسانی زندگی کے آغاز کے متعلق سکھایا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی، اس کی عادت بنتی جا رہی تھی ہر بات اللہ سے کرنے کی، وہ بھی تو اس کو جواب دیتے تھے۔ آخر وہ محبت کی راہوں میں قدم رکھ چکی تھی۔ اللہ نے کہا، اور تحقیق ہم نے انسان کو کھنکتی بدبودار مٹی سے پیدا کیا، اور جن آگ سے پیدا ہوئے۔ پھر فرشتوں کا ذکر، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی، مٹی، آگ اور نور۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے تو اللہ نے انہیں بھی بتایا کہ اس انسان کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کو بھی پتہ تھا کہ انسان مٹی سے بنا، بدبودار مٹی سے۔ شیطان کو بھی پتہ تھا، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ کیوں؟ شیطان نے اسی مٹی کو حقیر کہتے ہوئے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حقارت، تکبر، جس نے اسے کتنی نعمتوں سے محروم کر دیا، فرشتوں کی صحبت سے، ملائے اعلیٰ سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی رحمت سے، اطاعت سے۔ ایک طرف مٹی کا کردار ہے جسے اتنی مخلوق نے تعظیمی سجدہ کیا مگر پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف شیطان کا کردار، حسد، غصہ، تکبر، آگ سے بنی مخلوق کو مزید جلا دیا ان جذبات نے۔ یعنی اللہ تکبر انسان کی سرشت میں نہیں ہے نا، لیکن جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ شیطان کے گھیر میں آتا ہے۔ مٹی کی تو فطرت ہی عاجزی ہے، اسی لیے تو جنت میں غلطی ہوتے ہی آدم علیہ السلام جھک گئے تھے، معافی مانگ لی تھی۔ انہوں نے اس چیز پر تکبر نہیں کیا کہ انہیں کتنے لوگوں نے سجدہ کر کے عزت دی، انہیں کتنی خوبصورت جگہ دی گئی، انہیں علم دیا گیا، انہیں خوبصورت بیوی دی گئی۔ وہ سب چیزیں تو دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں تھیں، پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو اللہ ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ذرا سی عزت ملنے پر، مقام اور شہرت ملنے پر، علم، حسن یا مال ملنے پر؟ ہاں، یہ تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، اسی لیے انسان کو اندر سے جلائے رکھتا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ مٹی کی فطرت عاجزی ہے اور انسان کی اوقات مٹی۔ اللہ کو انسان کا اپنی اوقات یاد رکھتے ہوئے اپنی اصل فطرت پر لوٹنا بہت پسند ہے۔ عاجزی۔ اسے اب غور کرنا تھا، کہیں اس کے اندر تو کسی چیز کا تکبر نہیں، یہ تو شیطانی خصلت ہے۔ اور شیطان کون؟ اسے تو اللہ نے دشمن کہا ہمارا۔ پھر آگے چلی، اس شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی اور اسے دے دی گئی تھی قیامت کے دن تک اختیار۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ مزین، برے کاموں کو مزین، گناہوں کو اٹریکٹیو، نافرمانی کو آسان۔ اسے اپنا گناہوں سے بھرا ماضی یاد آنے لگا، کیسے وہ نامحرم سے دوستی کو ٹرینڈ کہتی تھی، کیسے وہ میوزک کو روح کی غذا کہتی تھی، کیسے وہ بے پردگی کو آزادی کہتی تھی، نماز کو بوجھ سمجھتی تھی، قرآن کو پچھلوں کے قصے سمجھتی تھی۔ شیطان کہاں کہاں سے نہیں آیا تھا، اسے پچھتاوا ہوا
یعنی وہ ہر غلط کام کی تعویلیں دے کر ہم سے گناہ کروائے گا. ہم اس بے حیائی کو فیشن اور ماڈرنزم سمجھیں گے اور در حقیقت یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. اللہ اکبر. ایک سے دشمنی کا بدلہ وہ ہم سے، ہر انسان سے لے گا. حسد، غصہ. اسے یاد آیا کہ تفسیر کی میڈم فریال نے ان جذبات کا علاج بتایا تھا. حسد کا علاج اپنی نعمتوں پر نظر، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا. غصے کا علاج فوراً پانی پینا یا وضو کرنا. اور تکبر، اپنی اوقات پر غور کرنا. آغاز اور انجام، مٹی سے مٹی تک. وہ دوبارہ آیات کی طرف متوجہ ہوئی. اللہ، پھر ہمارا کیا قصور؟ اگر وہ آزاد ہے تو وہی ہمیں بہکاتا ہے نا؟ اس نے الجھتے ہوئے جیسے اللہ سے سوال کیا. مگر ان میں سے تیرے خالص بندے محفوظ رہیں گے. اوہ، یعنی اللہ تعالیٰ سارا قصور شیطان کا نہیں ہے. کچھ خاص لوگ ہوں گے جو اس کے واروں سے بچ جائیں گے. مگر اللہ، خالص لوگ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو خود کو صرف اور صرف اللہ کے لیے جھکا دیتے ہیں، جن کا دل کفر ہوتا، پیور شرک، گناہوں، دنیا کی محبت سے میلا نہیں ہوتا، جن کا دل ہے اللہ کی محبت میں، جن کا مرنا، جینا، ہنسنا، رونا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں شدید لوگ، دل میں کسی نے سرگوشی کی، جیسے الہام کیا گیا. اللہ تعالیٰ، مجھے بھی بننا ہے خالص، کہ میں بھی اس دشمن کے واروں سے بچ جاؤں، میں بھی گمراہی سے نکل آؤں. مجھے آپ کے رستے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ، وہ رستہ جو مجھے آپ سے جوڑ دے. وہ دل ہی دل میں گویا شرمندگی سے گڑ گڑا رہی تھی اس رب کے آگے جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب تھا. اللہ نے فرمایا، یہ ہے مجھ تک آتا سیدھا رستہ. بے شک میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا سوائے ان بہکے ہوں میں سے جو تیری پیروی کریں، اور بے شک جہنم ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے. معاذ اور شہریار کی اب اکثر مسجد میں نمازوں کے بعد ملاقات ہو جایا کرتی تھی. معاذ کی صحبت کا خوشگوار اثر شہریار کو بے حد متاثر کر رہا تھا. تم کیا مولوی بنتے جا رہے ہو؟ ایک دن نائلہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا. اس نے کئی دنوں سے شیو نہیں کی تھی. مولوی کیا مطلب؟ میں نے کون سا مولوی والا کام کیا؟ نائلہ کی بات سے شہریار کو حیرت ہوئی. یہ جو داڑھی بڑھنے لگی ہے جناب کی، پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ ہونے لگی ہے، کوئی تو ماجرا ہے نا؟ نائلہ، کیا داڑھی بڑھانے والا شخص مولوی بن جاتا ہے؟ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ ہوتے تو کیا تم ان کی داڑھی اور ننگے ٹخنوں دیکھ کر انہیں بھی مولوی کہتی؟ استغفر اللہ. شہریار کی بات پر نائلہ کی زبان سے بے اختیار نکلا. نہیں نا، تو اپنی سوچ درست کرو. جانتا ہوں چند ایک کی غلطیوں کی وجہ سے مولوی طبقہ بالکل بدنام کر دیا گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مولوی خراب ہو. کیا ایک ڈاکٹر کے فراڈ ہونے کی وجہ سے تم ہر ڈاکٹر کو غلط کہو گی، علاج کے لیے اس کے پاس جانا چھوڑ دو گی؟ نہیں نا. تو پھر دین کے معاملے میں پانچوں انگلیاں برابر کیوں لگنے لگتی ہیں لوگوں کو؟ نائلہ کو اس کی باتوں نے واقعی ہی ہلا دیا تھا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہریار. یہ کہہ کر وہ فوراً سے اٹھ کر چلی گئی تھی. اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اب وہ اسے بھی نصیحتیں نہ کرنے لگ جائیں. ویسے بھی اسے خود کو چادر اور چار دیواری میں قید کر کے رکھنے والیاں بے وقوف لگتی تھی. آج اسے ایک ہفتہ ہو چکا تھا مدرسے جاتے ہوئے. ابھی اس نے ترجمہ یاد کر کے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہی تھا کہ اچانک سے موبائل کی بپ بجی. اس نے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے اٹھایا تو اسکرین پر الینا کا نمبر چمک رہا تھا. ہیلو، کیسی ہو؟ آج ہماری کانووکیشن تھی، تمہیں بہت مس کیا. فاطمہ اس کا میسج پڑھ کر پچھلی یادوں میں گم ہو گئی. کلاسز، انجوائے کرنا، آزادی، فرینڈز، پارٹیز. سفیان آنکھوں میں نمی سی آ کر جیسے رک گئی. کیا تھی نا میں، آج زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے؟ وہ جیسے لاشعوری سی کیفیت میں ٹائپ کرنے لگی. حالانکہ ایک عرصے سے اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا. سلام دعا کے بعد مبارکباد دی اور سب کا حال احوال پوچھا. شکر ہے بی بی، تم نے کوئی جواب تو دیا. اتنی ساری باتیں کرنی ہے تم سے. تمہیں پتہ چلا کہ سفیان کی شادی ہو رہی ہے؟ الینا کے اس میسج پر فاطمہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. کب؟ اس نے کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کیا. اگلے مہینے. آج اس نے ٹریٹ دی تھی پوری کلاس کو. وہ خوش ہے؟ لگتا تو ہے. تم خوش ہو؟ الینا اس سارے واقعے سے لا علم تھی. رپلائی سینڈ کر کے اس نے موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا. اس کا سانس پھولنے لگا، جیسے دل حلق میں آ گیا. اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، چیخے چلائے. مگر کیوں؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے اس سے دھوکہ کیا، جس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، جس نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا. وہ اس کے لیے کیوں روئے؟ آنسو بہنے لگے. کیا وہ واقعی خوش ہے؟ کیا اس نے مجھے واقعی بھلا دیا ہوگا؟
ہم نے تو ساتھ رہنے کے کتنے وعدے کیے تھے۔ کبھی مخلوق پھر سے ماضی کے مناظر میں لے گئی۔ اسے یاد آنے لگا اس کے ساتھ گزرا وقت، اس کے دیے ہوئے تحائف، اس کی باتیں، اس کا ہنسنا ہنسانا، پہلے دن کا پڑھا قرآن کا پہلا سبق بھولنے لگا۔ رونا سسکیوں میں بدل چکا تھا۔ اندر کہیں چھپا اس کی جدائی کا درد ابھی باقی تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے میسج کر کے مبارکباد دے، شاید اسے یاد آئے کہ فاطمہ بھی کوئی تھی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کچھ دن گزارے تھے۔ دشمن نے وعدہ سچا کرنا چاہا، اسے اس کا برا عمل مزین کر کے دکھانے لگا۔ اس نے موبائل اٹھایا، وہ نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی، مگر کچھ چیزیں انسان کے ذہن کے ساتھ ہمیشہ چپکی رہتی ہیں۔ اس کا نمبر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ موبائل جیسے ہی آن کیا تو میسیجز کی بجائے ہاتھ ایک اسلامک ایپ پر ٹچ ہو گیا۔ وہ کھلتے ہی سامنے آئی تھی کال اللہ تعالیٰ، اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑا وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یکدم دل سے رک گیا جیسے۔ کتنی دیر وہ ساکت ہو کر یہ آیت پڑھتی رہی، شیطان میرا دشمن۔ مدرسے میں پہلے دن کا سبق گویا منظر پر روشن ہو گیا۔ وہ مجھے بے حیائی، نامحرم سے فضول بات کا حکم دے رہا ہے، میرے عمل کو میرے لیے مزین کر کے، اور اللہ اپنی رحمت کا وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اگر میں اللہ کے لیے بے حیائی سے بچوں گی تو وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، بخشش، رحمت۔ اللہ اکبر۔ آنسو بہنے لگے، مگر اب کی بار کسی نامحرم کے لیے نہیں، اپنے رب کی محبت کے تھے، احساس تشکر کے تھے۔ دل تھم چکا تھا، وہ استغفار کرنے لگی اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ بروقت اس نے بچا لیا، ورنہ وہ بے وقوف کیا کرنے جا رہی تھی، کتنا غلط نتیجہ نکلتا اس کا۔ شاید لڑکیاں اپنے جذباتی پن کی وجہ سے آسانی سے پھسل جاتی ہیں، اس لیے ہر کوئی آ کر انہیں پھسلا جاتا ہے، مگر ایک مضبوط کردار لڑکی اللہ کی محبت میں جینے والی اس طرح کی مصنوعی محبتوں کے جال میں نہیں پھنستی۔ اس طرح اچانک اللہ کی طرف سے جواب ملنے پر اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ وہ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی جس نے اسے اس ایپ کے متعلق بتایا تھا۔ فاطمہ اکثر دیکھتی تھی کہ قرۃ العین جب بھی یہ ایپ آن کرتی تھی تو ہر بار کوئی نئی آیت اس کے سامنے آتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ اسے ایسے گائیڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ بعض اوقات لاشعوری طور پر جب انسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تو اس طرح سے اچانک سے سامنے آنے والی آیات میں اس کا جواب ہوتا ہے جس سے انسان کا دل تھم جاتا ہے۔ آج اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ قرۃ نے اسے سارا طریقہ بتایا تھا، لکھ کر سرچ کرنا، اسلام 360 پلے اسٹور پر، پھر وہاں سے انسٹال کر لینا۔ اور فاطمہ، اللہ جزائے خیر دے جس نے یہ بنائی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ایک ایپ میں احادیث کی تمام بڑی کتب، قرآن، اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور تفاسیر موجود ہے۔ ایک عام شخص اس ایپ کے ذریعے دین کا مطالعہ بآسانی کر سکتا ہے، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے جب بھی آن کرو آیت اور حدیث آف دی مومنٹ سامنے آ جاتی ہے جس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ او واہ، یہ تو بہت زبردست ہے، میں ضرور انسٹال کروں گی۔ اس طرح تو میں کبھی بھی کسی بھی وقت جو آیت یا جو حدیث نکالنا چاہوں نکال لوں گی، اور اس کے نمبر سے اس کے اوتھینٹسٹی چیک کروں گی۔ الحمدللہ، بہت زبردست، بالکل الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اپنا بہترین اور فرما بردار بندہ بنائے، آمین۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا نتیجہ اللہ کا قرب ہوا کرتا ہے جو دونوں کو مل رہا تھا، اور دونوں اس پر شکر گزار تھے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میں تو بس اللہ سے رو رو کر دعائیں کی تھی، اللہ پاک نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے فاطمہ کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بتا رہی تھی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں قرۃ، اللہ تمہیں بہت آگے لے کر جائیں۔ اس نے قرۃ کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، اسے مزید پڑھائی کے لیے اسکالرشپ مل چکا تھا، اسلامک اسٹڈیز میں آگے جانے کا اس کا خواب اپنی تکمیل کی دہلیز پر تھا۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ اولاد کو اتنی زیادہ تعلیم دی جائے، اور خصوصاً جب دنیاوی فائدے سے زیادہ دینی فائدہ جڑا ہو، مگر جب انسان کی سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے تو عرش کا مالک راستے خود ہی بناتا چلا جاتا ہے۔ خلوص کا اثر تو پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ اس کی بھی دین سے خلوص بھری محبت اس کے لیے دروازے کھولتی جا رہی تھی، مگر فاطمہ ایک مسئلہ ہے۔ اس نے فاطمہ سے جدا ہوتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے نا یونیورسٹیز کے ماحول کس طرح دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں؟
کو ایجوکیشن، بے حیائی، فحاشی، ان سب میں خود کو فتنوں سے بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو قرت، مگر الحمدللہ تم تو مکمل پردہ کرتی ہو، تمہیں تو اس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ فاطمہ، یہی تو وہ سوچ ہے جو درست نہیں۔ تمہیں پتہ ہے شیطان ایسوں کی طرف تو لشکر لے کر آتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ شیطان کے لیے سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی پوری طاقت انہی کو بہکانے میں لگا دیتا ہے۔ فاطمہ کو یاد آیا، اس نے قرآن میں وہ آیت پڑھی تھی کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو اس آیت کی سمجھ مجھے اب آ رہی ہے۔ واقعی جو پہلے سے بہکے ہوئے ہیں ان کے لیے تو اس دشمن کا ہلکا سا وسوسہ کافی ہے۔ اصل رکاوٹ تو یہ ان کے لیے بنا ہوا ہے جو سیدھے راستے کی طرف آنے کی یا اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ کیسے شیطان نے اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا تھا سیدھے راستے پر آنا۔ جب بھی اسے دین کی بات بتائی جاتی یا کسی دینی مجلس کی دعوت ملتی تو وہ کیسے جھوٹے بہانے بنا کر ٹال دیا کرتی تھی کہ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جن میں ہم ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ انہی دین والوں کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر اب تم کیا سوچ رہی ہو آگے؟ اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے قرۃ العین سے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گی، انشاءاللہ وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے۔ قرۃ العین نے جیسے مطمئن ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فاطمہ اس کا اللہ سے تعلق اور اس پر یقین دیکھ کر رشک بھری نگاہوں سے بس مسکرا کر ہی رہ گئی۔ اس کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ اب اسے زیادہ دیر تک بیٹھنے پر بھی درد محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک چوٹ ہی تو تھی، مہینہ ہونے کو ہے، اب تک تو درد ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بریک کے دوران کلاس روم میں بیٹھے اس نے خود سے سوچتے ہوئے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ کسی نے پیچھے سے اسے سلام کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر پر یونیفارم میں ملبوس پیاری سی لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ نے درد چھپانے کے لیے نقلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرا نام نور ہے، آپ شاید یہاں نئی طالبہ ہیں۔ میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ جی، مجھے یہ دوسرا ہفتہ اس مدرسے میں ایڈمیشن لیے ہوئے آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اس کے نام کے ساتھ اس کا چہرہ بھی کسی نور کے ہالے کی طرح اسکارف میں چمک رہا تھا۔ مجھے بھی الحمدللہ، اللہ بھی کیسے کیسے اپنے پیارے بندوں سے ملواتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور میں دور سے کھنچی چلی آئی۔ کشش؟ کیا مطلب؟ ہاں نا، شاید آپ کو نہیں پتہ مگر آپ پر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے۔ آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ایک احساس سا ہوتا ہے کہ آپ چنی ہوئی بندی ہیں۔ چنی ہوئی بندی؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ فاطمہ کو اس کی باتوں میں اپنا درد بھول گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ جی، میں کافی دنوں سے آپ پر بہت غور کر رہی تھی۔ یہاں آنے والے ہر شخص میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ نہیں ہوتی۔ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ، جو ایسی جگہوں پر بھی اپنا مقصد سیٹ کر کے آتے ہیں اور پھر اسی پر جی جان لگا دیتے ہیں۔ مدرسوں میں تو سب ایک ہی مقصد لے کر آتے ہیں نا نور؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں فاطمہ، مگر بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی اس مقصد پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ خیر، آہستہ آہستہ سمجھ آؤ گی۔ بتانا یہ تھا کہ آج میرا یہاں آخری دن ہے، نور نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں خیریت؟ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ مجھے اللہ نے اتنی اچھی دوست دے دی۔ فاطمہ کی بات سن کر نور بے اختیار مسکرا دی۔ وہ تو میں انشاءاللہ ہوں آپ کی دوست، اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے، یہاں نہیں تو انشاءاللہ جنت میں، انشاءاللہ۔ مگر جانے سے پہلے میں دینی ساتھی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اس نے آپ کو ہدایت کے لیے چنا ہے نا، تو آپ نے اس کتاب کی بہت قدر کرنی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو بالکل ضائع نہیں کرنا، اس زندگی کو مقصد دینا ہے۔ آپ کا مرنا اور جینا صرف اس رب کی خاطر ہو جس نے آپ کو پیدا کیا۔ دیکھو، اللہ آپ کو جو بھی حکم دیں گے آپ نے فوراً سے سر جھکا کر مانتے جانا ہے، خواہ وہ کوئی شریعت کا حکم ہو یا ذاتی زندگی میں اس کا کوئی فیصلہ۔ آپ نے ہمیشہ بندگی دکھانی ہے اسے، ساری دنیا مخالف ہو جائے آپ نے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور سنو، اللہ کی رضا کو، اس کے دیدار کے حصول کو، اس کی جنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اسے موٹیویشن بناؤ، اس کے لیے ایسی تڑپ رکھو کہ آپ کو اس رب کے لیے
کچھ بھی کرنا مشکل نہ لگے، ایسی زندگی گزارنا کہ موت کے وقت آپ کا رب آپ کو اپنی رضاؤں کی خوشخبریاں سنائے، اور ہاں، سب سے بڑھ کر بس اسی سے محبت کرنا۔ بریک ختم ہو گئی۔ ان باتوں کو اپنے دل پر لکھ لو، کبھی مٹنے مت دینا۔ میں چلتی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ویل چیئر کو اپنے ہاتھوں سے تیزی سے موڑتے ہوئے کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ فاطمہ وہیں کی وہیں کھڑی سکتے میں خالی دروازے کو تکتی رہی۔ کیا تھا اس کی باتوں میں؟ وہ لمحوں میں اسے کیا کچھ جتا گئی، کیا کچھ سکھا گئی۔ اس کے رونگٹے پوری شدت سے کھڑے ہو چکے تھے، دل رب کے آگے جھک رہا تھا، آنکھیں بہہ پڑی تھی۔ نور کی باتیں اس کے کانوں میں ایسے گونج رہی تھی کہ وہ ارد گرد سے بے پرواہ کھڑی تھی۔ اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ آسانی فرمائے۔ بہت دور سے پڑھنے آئی تھی، صرف دین سیکھنے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے اطلاع آئی کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ آج وہ صرف یہی بتانے آئی تھی کہ اس کا یہاں آخری دن ہے، اب اسے جا کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ فاطمہ کی کلاس فیلو طیبہ کی آواز تھی۔ اس کی باتیں سن کر فاطمہ کو مزید جھٹکا لگا، دماغ گویا معاف ہو گیا۔ اتنا صبر، اتنا سکون، اس حالت میں بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے۔ یہ کس دنیا کے لوگ تھے، خود اتنے ٹوٹے ہوئے اور دوسروں کو سمیٹ رہے تھے۔ فاطمہ سکتے کے عالم میں چیئر پر جا گری۔ اسے بے اختیار وہ شعر یاد آیا، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے، شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ تو یہ تھی اس کی دوسری ایپیسوڈ۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، آپ لوگوں نے میری ہی طرح اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی طرف لے جائے۔ آف کورس یہ ہمارے لیے ہی ہے بک لکھی گئی، اور ہم نے اس سے سیکھنا ہے، اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سٹوری میں جیسے کہ اب آگے سٹوری چل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گی، اس کو چوٹ لگی ہے، تو چوٹ وہ بتا نہیں رہی ہے کسی کو، اور ادھر سے معاذ شہریار یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ معاذ کی شادی اگر نائلہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نائلہ کی شادی معاذ سے ہوگی اور شہریار کی شادی فاطمہ سے۔ یار یہ ناول ہے نا، تو کنسیپٹ بن جاتے ہیں مائنڈ میں، پتہ نہیں کیوں ایسے فیل ہو رہا ہے۔ تو قرۃ العین کا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اگر قرۃ العین کی شہریار سے ہوتی ہے، لیکن نہیں، شہریار سے نہیں ہوتی، فاطمہ کی ہوگی، تو قرۃ العین کا کیا بنے گا؟ کیونکہ دو ہی کریکٹر دکھ رہے ہیں نا، مطلب لڑکیاں، نائلہ کا بھی ایک ہے تھرڈ کریکٹر، لیکن وہ ایک طرح سے تھوڑا سائیڈ ہے، مین تو ہے فاطمہ کا ہی کریکٹر، اور دوسرا شہریار کا لگتا ہے۔ معاذ کا بھی سائیڈ رول ہی فیل ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس ناول میں کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اس کے علاوہ 2 اور چینلز ہیں جیسے کہ بکس فار ایور اور فار ایور بک ہیون، ادھر بھی میں ناول سٹارٹ کرنے لگی ہوں نئے ماہ ملکہ تو فار ایور بک ہیون پر چل رہا ہے، لیکن اب شاید میں آگے رابعہ خان کا ناول سٹارٹ کروں گی، تو جو نیا ناول آ رہا ہے ابھی میرے خیال کنٹینیو ہے، تو وہ پڑھیں گے ہم کچھ دیر بعد۔ ابھی تو ماہ ملکہ چل رہا ہے تو اس کی کافی رہتی ہیں ایپیسوڈس، اور اس کے بعد جو بکس فار ایور ہے وہاں پر ہم مسٹر مسز بیسٹ وہ والا سٹارٹ کریں گے، نئی رائٹر کا ناول ہے، اور بہت اچھا رسپانس مجھے اس کا ملا ہے۔ تو آپ لوگ یہ کام کریں کہ آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا لنک واٹس ایپ چینل کا، آپ لوگ جا کر واٹس ایپ چینل کو فالو کرو، کیونکہ وہاں پر میں ساری بتاتی رہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اور کیا اپڈیٹس ہیں، تو وہاں پر آپ لوگوں کو ساری اپڈیٹ مل جایا کریں گی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی 3rd ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔